فَحَمَلْتَهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا. یہ ویسے ترجمہ اس لیے پڑھی کہ اس کی تفسیر ہم نے بڑی ڈیٹیل سے پیچھے کی ہے. پھر انہیں ان کا حمل قرار پا گیا اور وہ ایک دور والے مکان میں چلی گئی. پھر دور درد زا یعنی لیبر پین انہیں آیا. پھر کھجور کے تنے کے نیچے آ گئی. کہنے لگی کاش کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی ہے. پوری بسری کوئی داستان ہوتی. دینی فتنے کے وقت موت کی آرزو کی جا سکتی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ دین میں اگر فتنہ آ جائے یا آپ کا دین فتنے میں پڑنے کا سبب بن رہا ہو تو اس وقت موت کی آرزو کی جا سکتی ہے. مریم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ اس بچے کو لے کے جب وہ اپنے قوم کے پاس جائے گی، جبکہ وہ جانتی تھی کہ اللہ کا حکم اور آزمائش ہے، لیکن لوگ اس کو برا بھلا کہیں گے، نعوذ باللہ فحشا کہیں گے، تو اس وقت میرے لیے کیسا وقت ہوگا. تو کہتی تھی کاش کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس آزمائش میں نہ ڈالتا، یا کاش اس سے پہلے ہی میں مر جاتی اور گمنام ہو جاتی، مجھے کوئی نہ جانتا. اسی طرح جب دیکھیں کہ آپ کا دین فتنے میں پڑنے کا خطرہ ہے تو آپ یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ اس وقت تک مجھے زندہ رکھ جب تک میں ایمان پہ رہوں. جہاں میرے ایمان میں خلل آ رہا ہوں اس سے بہتر ہے کہ تم مجھے دنیا سے اٹھا لیں. ادروائز کبھی بھی موت کی دعا نہیں مانگی جائے گی. جس رب سے آپ دکھوں کی خلاصی کے لیے موت مانگ رہی ہیں، تکلیفوں کی خلاصی کے لیے موت مانگ رہی ہیں، اور آپ جانتی ہیں کہ موت میرا رب ہی دیتا ہے، کیا وہ میرا رب زندگی نہیں دیتا؟ کیا میرا رب دکھوں سے خلاصی نہیں کر سکتا؟ کیا میرا رب تکلیفوں کو دور نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے. تو جس سے موت مانگے اس سے زندگی مانگے. مایوس مت ہو، اسی سے مانگے جس کی تکلیف میں ڈالا ہے، وہی اس تکلیف سے بھی نکالنے پہ قادر ہے. دنیا کی ساری طاقتیں بھی آپ ملا لینا تو اس تکلیف کو اپنے سے آپ دور نہیں کر سکتے. کسی نے انسان کے پیچھے سے پکار کر کہا راج نہ کیجیے، یعنی فرشتے کی آواز تھی. آپ کے رب نے آپ کے پاؤں کے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور اپنی طرف سے کھجور کا پتا ہلائیے، تنا ہلائیے، یا آپ کے اوپر تر و تازہ اور پکی کھجوریں گرا دے گا. پھر آرام سے کھا پی کر آنکھیں ٹھنڈی کر لیجیے. اگر آپ کی کسی انسان پر نگاہ پڑ جائے تو اسے کہہ دیجیے کہ میں نے مہربان اللہ کے لیے نہ بولنے کے روزے کی منت مان لی ہے، اس لیے میں کسی سے ہرگز بات نہیں کروں گی. پھر آپ نے انہیں اٹھا کر اپنی قوم کے پاس لائی. قوم نے کہا مریم تو بڑی نامقبول حرکت کر کے آئی اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی. پھر آپ نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس سے پوچھ. تو بولے آپ بول کے بچے سے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ بچہ بول پڑا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. یہاں یہ بھی تردید ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہا کہ میں اللہ ہوں یا نعوذ باللہ میں اللہ کا بیٹا ہوں. کیا کہا؟ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس نے مجھے کتاب دیا اور اپنا نبی بنایا، اور میں جہاں بھی ہوں اس نے مجھے برکت والا بنایا، اور مجھے جب تک میں زندہ ہوں نماز و اوقات کا تقییدی حکم فرمایا اور اپنی والدہ کی فرمانبرداری کا بھی، اور اس نے مجھے سرکش اور بد نصیب نہیں بنایا، اور مجھ پر سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون. یہی عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سچی بات ہے جس میں لوگ شک میں اولاد تو اللہ کی شان کے لائق ہی نہیں. اللہ کی پاک ذات ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتی ہے تو کہہ دیتی ہے ہو جا، پھر وہ ہو جاتا ہے. یاد رکھو میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے. پھر فرمایا فرقے آپس میں مختلف ہو گئے، پھر کافروں کے لیے ایک دن بڑے دن کے آ جانے کی خرابی ہے. اب جب انہوں نے گہوارے میں بات بھی کر لی، اس کے بعد بھی لوگوں نے مختلف رائے قائم کی. جیسے احتساب کاف میں بھی ہم نے پڑھا نا، کسی نے کہا مسجد بناؤ، کسی نے کہا مندر بناؤ، کسی نے کہا عبادت گاہ بناؤ. یہ نہ دیکھا کہ ان کی تبلیغ سے سیکھے کہ وہ کرنے کیا آئے تھے، کہ توحید کیا چیز ہے، توحید کی خاطر انسان تخت و تاج بھی چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دے. یہاں بھی انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کا اسباب کا محتاج نہیں، اور بغیر اسباب کے بھی اللہ وہ کر گزرتا ہے جو انسان کبھی نہیں کر سکتا. تو ان چیزوں کو بھلا کے وہ کیا کہنے لگے کہ لگتا ہے یہ خدا خود ہے. کسی نے کہا یہ خدا کا بیٹا ہے، کسی نے کہا یہ تین خداؤں کو ایک خدا کا تین اوتار ہیں، حضرت مریم، حضرت عیسیٰ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام. تو کہا گیا کہ ان تینوں کے جو عقیدے، ہاں ایک ان میں بھی ایک فرقہ ایسا تھا اور ابھی بھی ہے، لیکن اب ان سے نبی میں ایمان لانا ضروری ہے، ورنہ ایک فرقہ ان میں ایسا تھا جس نے کہا یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، کا یہی قول سچا ہے، برحق ہے، اور یہی اصل قول ہے. اس میں بہم و ابصر یوم یاتوننا لقین الظالمون اليوم فی ضلال مبین. کیا خوب دیکھنے اور سننے والے ہوں گے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ کافروں. جس دن ہمارے پاس آئیں گے، لیکن ظالم آج تو کھلی گمراہی میں. آپ انہیں حسرت والے دن سے ڈرائیں جب کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور یہ لوگ غفلت میں اور یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. ہم ہی زمین کے اور زمین والوں کے وارث ہوں گے اور سب ہماری طرف لوٹ کر آئیں گے. قیامت دن کافروں کی قوت بصیرت اور سماعت خوب تیز ہو جائے گی. یعنی کافر قیامت کے دن خوب سنیں گے اور خوب دیکھیں گے. اگرچہ آج دنیا میں ان کے کانوں میں ڈاٹ ہے، آنکھوں پہ پردے ہیں، آج بھی ہم سن سکتے، دیکھ سکتے، ہم سننا نہیں چاہتے.
ہم اپنے مطلب کی بات سنتے ہیں اور اپنے مطلب کی بات دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اس دن وہ مطلب کی باتیں ہٹ جائیں گی اور پھر سارے احکامات سامنے آ جائیں گے. سو اس دن کو یوم حسرت کا، ایسا نہ ہو کہ وہ دن ہمارے لیے بجائے انعامات کے خدا نخواستہ حسرت اور ندامت کا دن بن جائے. تو اس دن کو جیسے رزلٹ آؤٹ ہونا ہوتا ہے تو کچھ کے لیے کیا ہوتا ہے؟ فیل. حسرت کس چیز کی؟ سال ضائع ہو گیا. ندامت محنت نہیں کی، لوگ کیا کہ یہ پورا سال چک مارتے رہے، یہی ہوتا ہے نا. کچھ کے لیے ہوتا ہے پاسنگ مارکس، چلو سال بچ گیا. لیکن ندامت پھر بھی کہ میں زیادہ محنت کرتا. اور کچھ بچے پوزیشن لینا شروع کر دیتے اور فرسٹ سیکنڈ تک بھی چلے جاتے ہیں، تو یہ تو دنیا کا معاملہ ہے. لیکن اس کا بھی دکھ بڑا ہوتا ہے اگر سال ضائع ہو جائے تو. لیکن وہ لمحے واپس نہیں آتے نا کہ اب سال تو ضائع ہو گیا، اب سال پھر لگاؤ. تو آخرت کا بھی یہی معاملہ کہ ایسا نہ ہو کہ انسان کے یہ کام تو میں کر سکتا تھا، کیونکہ سب سے زیادہ فضیلت کس کی ہوگی؟ ذکر والے کی. تو کہیں گے یہ تو کام کوئی مشکل نہیں تھا کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے میں اپنے رب کے احکامات کے مطابق زندگی گزار سکتا تھا. مشکل تب ہوتا نا کہ اس کے احکامات بہت مشکل ہوتے. اس کے احکامات بلکہ ہمیں بہت سے بیڑیوں سے، بہت سی جکڑ بندیوں سے، بہت سے خرافات، تہمات، وہمات اور بدعات سے باہر نکالتے ہیں اور ہماری زندگیوں کو آسان کر دیتے ہیں. ہم نے اپنی زندگیاں خود مشکل بنا رکھی ہیں. آپ دیکھیں نا، بھیڑ چال چلے فیشن کے پیچھے چلتے ہیں. ہر مہینے بعد فیشن بدل جاتا ہے، پرنٹ آؤٹ آف فیشن ہو جاتا ہے، ڈیزائن آؤٹ آف فیشن ہو جاتا ہے. چلے وہ بھی گزارا کر لیتے ہیں، موبائل پہ آتے ہیں، نئی ٹیکنالوجی ہے. مسے کمیٹی ڈال کے لوٹتے محنت کر کے ایک موبائل خریدتی ہیں یہ بچیاں. پتہ چلتا ہے نیا آ گیا، اس میں تو دنیا جان کے آپشنز ہیں. اپنا موبائل کیا لگنے لگ جاتا ہے 47 کی کوئی چیز. کتنا دوڑیں گے، کتنا بھاگیں گے، کتنا آگے جائیں گے، یہی ہوتا رہے گا. لیکن جب آپ اللہ کے حکموں پہ آ جائیں گے، کپڑے کا کام سطر ڈھانپنا، ہر کپڑا کپڑا ہے. آپ اچھے سلیقے سے اچھا سا کلر پرنٹ لے کے اور لوز سے کپڑے بنا کے آرام سے پہن لیں گے. اور سب سے بڑی بات، جب آپ حجاب پہنیں گے تو آپ کو یہ مسئلہ ہی نہیں کہ میں باہر نکلوں گی تو لوگ کیا کہیں گے اس نے 47 کے کپڑے پہنے، یہ پینڈوا ہے کدھر سے آ گئی ہے. آپ کو دین اپنی طرف جوڑتا ہے اور جو دنیا کے کام ہے وہ دنیا کے ساتھ جوڑتے ہیں. تو اس دن یوم حسرت کہا گیا. بہت بھاری دن ہوگا، بہت بڑا دن ہوگا اور اللہ کے بندوں کو اس سے ڈرایا جا رہا ہے. بس پھر کتاب ابراہیم اور کتاب ابراہیم کا ذکر کرو. واقعی وہ بڑے سچے نبی تھے. جب انہوں نے جواب سے کہا اے ابا جان، آپ ایسی چیزوں کو کیوں پرستش کرتے ہیں جو سن نہ سکے، دیکھ نہ سکے اور نہ ہی آپ کے کام آ سکے؟ اے ابا جان یقین مانی میرے پاس وہ علم آ گیا جو آپ کے پاس نہیں آیا. اب اولاد نیک ہو جائے یا اولاد کو سمجھ بوجھ ہو، چلے ہم دنیا داری کی بات کرتے ہیں، ڈاکٹر بن جائے یا کچھ، تو ہم ان کی بات سنتے ہیں کیونکہ پڑھے لکھے ہیں نا. مجھے اپنی والد کی بات بہت ابھی بھی یاد ہے. وہ کہتے تھے کہ جو آج کی تعلیم ہے ہماری وہ نہیں تھی، تو بچوں کی سنا کرو. بچے بڑی کام کی بات کرتے تو بڑے غور سے سنتے تھے کہ ان بچوں کے پاس آج کل نیا دور ہے، نئی ٹیکنالوجی ہے اور نئی ایجوکیشن ہے، تو وہ پاس میں ڈسکس بھی کرتے تھے. بڑے بڑے ان کے اندر عقیدے تھے. مولا اس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہنا مولا مشکل کشا، تو میں نے کہا ابو یہ شرکیہ جملہ ہوتا ہے. اور پھر جی یہ ہوا، حضرت بلال نے اذان دی تو حضرت بلال کی وہیں روح پرواز کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میں کہا نہیں ان کی روح نہیں پرواز کی. پھر حضرت علی دفنائے وہاں گئے، ان کی روح ادھر کی. بڑے بڑے عقیدے ہمارے سنیوں میں بھی پھیلے ہوئے تھے. تو ہم ان کو بتاتے تھے، فوراً ایکسیپٹ کرتے تھے. اچھا بچے ہم نے تو یہ ساری زندگی سنا کیونکہ پڑھا تھا نہیں. پھر ہم نے کتاب دینی آگے رکھی، یہ دیکھیں کتابوں میں یہ آیا. تو بڑوں کو آپ تبلیغ کر سکتے ہیں بشرطیہ پہلے بڑوں میں اور آپ کے درمیان دیوار نہ حائل ہو. آپ محبت ہو، شفقت ہو، ہمدردی ہو، خیر خواہی ہو. میں مان ہی نہیں سکتی کہ بڑے آپ کی بات نہ مانیں، اور میں اس چیز کو بھی نہیں مان سکتی کہ بچے آپ کی بات نہ مانیں، کیونکہ یہ ہم نے سیکھا، ہمیں گھروں سے بھی سکھایا، پھر قرآن نے بھی سکھایا کہ وہ فاصلہ بیچ میں آنے نہ دے کہ دوری ہو. اتنی محبت ہو کہ بھائی بھی آپ سے مشورہ لے، بہنیں بھی. مشورہ دینے کی بڑے پڑھنے کا شوق نہیں، اصل یہ کہ بیچ میں فاصلہ نہ ہو تو آپ بھی اپنا میسج ان تک کنوے کر سکیں. تو بڑے بھی بات سنتے ہیں. جب آپ آرام سے تسلی سے بیٹھ کے کوئی بات سناتے ہیں تو وہ سنتے ہیں. جیسے میں نے اپنی والدہ کو ایک دفعہ ویسی زندگی میں بات ہوئی، ابھی والد زندہ تھے، تو میں نے کہا آپ سوچے نا کہ جب عورت بیوہ ہوتی ہے تو یہ جو چلیسووں پہ اور جو کلوں پہ اور جو برسیوں پہ وہ پیسہ لگا رہی ہوتی ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ مرد کا چھوڑا ہوا. میری امی کہاں
تو میں کہا عورت کا تو صرف 1/8 حصہ ہوتا ہے، باقی تو ان کے 3 بچوں اور بچیوں کا حصہ ہوتا ہے بغیر ان کی اجازت کے، جس کا حکم ہے کہ آپ مہینے کے اندر یا مہینے بعد تقسیم کر دیں. چلیں ابھی بچے چھوٹے ہیں، الگ پیسہ ہے، لیکن وہ پیسہ بغیر اجازت کے ورثہ کے لوگوں کو کھلا دیں. تو ایک دم ان کو بات کلک کر دی کہ بات تو بڑی گہری ہے. تو میں کہا پکڑ ہوگی، کیونکہ پھر ماں ہی بڑی ہوتی ہے نا گھر میں، یا بعض گھروں میں تائی چاچے ہوتے ہیں. اب تائی چاچوں سے پوچھے بندہ کہ ان بچوں کی جو جائیداد ترکے میں چھوڑی گئی وہ آپ کس طرح لوگوں کو کیلے کاٹ کے اور سیب کاٹ کے کھلائی جا رہے اور دیگے پکا رہے اور برقے پکا رہے ہیں اور 4-5 جمعراتیں کر رہے اور پھر چلیسواں کر رہے ہیں. وہ اتفاق ہے کچھ عرصے بعد میرے والد کی ڈیتھ ہوئی اور جو پہلا دن تھا دفنانے کے لیے لے جانے لگے تھے تو میرے بہنوئی نے پوچھا کہ ہاں جی کیا کرنا ہے، وہاں لوگ کلوں کا پوچھتے ہیں اور سب. تو میں نے کہا والدہ سے پوچھے، والد کو بلایا، انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں کرنا. ایک دم میری والدہ نے جواب دیا. اب شوریت کیا ہوگی جس نے منع کیا ہوگا. میں نے کہا جی میری کیا حق اور میری کیا جرت. میری والدہ نے فوراً یہ کہا نہیں میں اپنے بچوں کا مال لوگوں کو نہیں کھلا سکتی، اب یہ ان کا حق ہے اور میں کل اس کی ذمہ دار ہوں. تو سمجھ آ گئی نا بات. آپ بات لاجک سے بتائیں، طریقے سے بتائیں، آخرت کی فکر کر کے بتائیں کہ آپ میں مالک نہیں رہ جاتے اس مال کے جب ایک کوئی ترکے بھی چھوڑ کے مرتا ہے. تو بیٹا باپ کو نصیحت کر سکتا ہے لیکن ادب، احترام اور سلیقے کے ساتھ اپنی شرک سے بھی دور کر سکتا ہے. ان کو دنیا کی بھی اگر کسی برائی میں وہ مبتلا ہے تو ان کو اس کا اچھا برا بتا سکتا ہے. تو یہاں کیا کہنے کہ میرے پاس علم آ گیا، علم کی بنا پہ میں بات کر رہا ہوں، آپ میری پیروی کیجئے، میں آپ کو سیدھی راہ پہ چلاؤں گا. اے ابا جان شیطان کی بندگی نہ کیجیے، بلا شبہ شیطان رحمان کا بڑا ہی نافرمان ہے. اے ابا جان مجھے ڈر ہے کہ رحمان کی طرف سے آپ پر عذاب نہ آ جائے، پھر آپ شیطان کے دوست بن جائیں. اب کئی والدین ہوتے ہیں نا ناراضگیاں ڈالی ہوتی ہے لمبی لمبی، آپ آہستہ آہستہ ان کو بتائیں کہ اس کا کتنا گناہ ہے، اگر اسی میں ڈیتھ ہو گئی، یا بتائیں اس سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، یا بتائیں معاف کرنے والے کی کتنی فضیلت ہے، اللہ اس کو معاف کرتا ہے. انا کو چھوڑ دیں تو ماں باپ کے ساتھ پولائٹلی بات کرتے رہے تو پھر ماں باپ بھی چاہتے تو یہی ہے کہ ہم چھوڑ دیں، لیکن ایک انا آڑی آتی ہے تو پھر وہ بچوں کو کہتے چل تیری خاطر چھوڑ دے، تو کہتے ہیں نا. تو اصل وہ چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈر کے مارے کہہ نہیں رہے ہوتے. تو بڑوں کو تبلیغ کریں، لیکن بڑوں کو تبلیغ کرنے سے پہلے بڑوں سے بات کرنے کا سلیقہ سیکھیں. بولے اے ابراہیم کیا تو میری معبودوں سے بیزار ہے؟ اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، مجھے ایک مدت دراز تک چھوڑ جو چلا جا. فرمایا اچھا تم سلامت رہو، میں تمہارے لیے اپنے رب سے دعا مغفرت مانگوں گا، واقعی مجھ پر بے حد مہربان ہے. میں تم سے معبودوں سے جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو علیحدہ ہو جاؤں گا اور اپنے رب کو پکاروں گا. مجھے توقع ہے کہ میں اپنے رب سے دعا کروں گا تو مجھے محروم نہیں کریں گے. باپ نے کہا نکل ہی جا، میں نے نہیں تیری بات سننی. تو انہوں نے بڑے ادب احترام سے کہا کہ اچھا میں بھی ہٹ جاتا ہوں لیکن اپنے رب سے دعا مانگتا رہوں گا کہ اللہ آپ کو ہدایت دے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کی بات مانی اور ان سے علیحدہ ہو گئے. جب علیحدہ ہوئے فلما قضى لهم وما يعبدون من دون الله، کہ جب آپ نے ان سے اس کے تمام معبودوں سے علیحدگی اختیار کی تو ہم نے آپ کا اسحاق کو یعقوب دیا، ہم نے ہر ایک کو نبی بنایا اور ہم نے انہیں اپنی رحمت عطا فرمائی، ان کے ذکر جمیل کو بہت اونچا درجہ عطا فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب ایک انسان اپنی پیاری چیز اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین انعام دیتی. تو حضرت خلیل کے لیے اب ہمارے لیے تو کوئی بڑی بات نہیں نا کہ چھوڑ ہی دینا چاہیے تھا کافر باپ ہے، بہت بڑی بات ہوتی ہے اپنا باپ چھوڑنا، خاندان چھوڑنا، کنبہ قبیلہ چھوڑنا اور اپنا عقیدہ چھوڑنا، مذہب چھوڑنا بہت مشکل کام ہے. ہم کہتے ہیں نا کاش ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے. اللہ نہ کرے ہم سمیہ جیسی طاقت نہیں رکھتے کہ اپنے پرخچے اڑائے، ہماری آسر جیسے بھی ہم نہیں ہیں. ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے ہم اسلام ہی نہ قبول کرتے. ہمیں تو 2 باتیں کوئی کہہ دے تو ہم برقع اتار دیتے ہیں، کہتے ہیں نا برقع نہ پہنا کرو یا فلاں شادی پہ میں نہیں پہنتی، سب مذاق اڑائیں گے. ہم کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں؟ لیکن اللہ کی خاطر جو بھی اللہ کے برے کام چھوڑنے کو کہا جا رہا ہے لیکن اس کا بھی اللہ تعالیٰ بہترین نعمت بدل دیتے ہیں. جب ابراہیم علیہ السلام نے خاندان برادری سب کچھ چھوڑا، اب کا دور نہ دیکھیں، ٹھیک ہے ہم اسلام آباد میں کوئی رفتہ ہم لاہور چلے جائیں گے، اس وقت اپنا قبیلہ چھوڑنا اپنے آپ کو موت کے حوالے کرنا تھا اور دوسرے ملک تک پہنچنے کے لیے کتنے سالوں کی مسافت ہوتی تھی اور جنگل بیابانوں سے گزرنا ہوتا تھا اور پیدل سفر کرنے ہوتے تھے، رات میں موت، راستے میں موت بھی آ سکتی تھی. لیکن آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا اللہ کی خاطر تو اللہ نے آپ کو نبیوں کا امام بنایا اور آپ کی نسلوں میں اللہ نے انبیاء پیدا کر دیے.
اور اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیجیے، واقعی آپ چنے ہوئے رسول اور نبی تھے، ہم نے آپ کو کوئی دور کی دائیں جانب سے آواز دے کر پکارا اور رضداری کے لیے انہیں اپنے پاس بلا لیا، ہم نے اپنی مہربانی سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر کرپا کر دیا۔ اور آپ اس کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کیجیے، واقعی آپ وعدے کے پکے اور رسول اور نبی تھے، اور اپنے گھر والوں کو نماز و زکوٰۃ کا حکم فرماتے تھے اور آپ رب کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص پر رحمت فرمائے جو رات کو جائے کر نماز پڑھے اور اپنی بیوی کو جگائے، اگر وہ اٹھنے میں ہیل اجت کرے تو اس کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے، اور اللہ سہولت پہ بھی رحم فرمائے جو رات کو جا کے اٹھ کر نماز پڑھے اور اپنے شوہر کو بھی جگائے، اگر وہ اٹھنے میں ہیل اجت کرے تو اس کے منہ پہ پانی کے چھینٹے ڈالے۔ تہجد کی نماز کی طرف بھی اشارہ، فجر کی نماز بھی اندھیرے میں ہوتی ہے، تو اتنی ایک دوسرے کی خیر خواہی ہونی چاہیے کہ ایک دوسرے کو تہجد کی نماز کے لیے انسان تیار کرے اور کہے کہ آپ کی آنکھ کھولے تو مجھے ضرور جگائیے گا، اور وہ اگر اٹھ جاتی ہے تو کہ اگر آپ کی آنکھ کھولتی ہے تو مجھے ضرور جگائیے گا۔ اور آپ اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کیجیے، یقیناً آپ بڑے ہی سچے تھے اور نبی تھے، اور ہم نے آپ کو بلند جگہ اٹھا لیا تھا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا، جو آدم کی اولاد میں سے اور ان کی نسل میں سے، جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پہ چڑھا دیا تھا، ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور چن لیا۔ جب ان کے سامنے رب رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ ایک ماں کے سامنے اس کے بچے کی بات کی جائے نا، جو پردیس میں ہو تو رو پڑتی ہے، پردیس یہ آ جائے گا کیوں رو پڑتی ہے؟ کبھی سوچے؟ دل ماں اٹکا ہوتا ہے، تڑپتی ہے اس کی محبت میں، اس کی جدائی میں، لیکن رب کی بات آتی ہے تو کوئی نہیں رونا آتا، کیونکہ تڑپ ہی نہیں، محبت ہی نہیں، دل ہی نہیں اٹکا ہوا۔ اگر دل اٹکا ہو نا، اسی لیے دل مانگے، اور وہ دل مانگے جس میں رب کی محبت ہو، اور اپنے رب کی محبت مانگا کرے، کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت دے، وہ تڑپ دے جو تُو نے انبیاء کو دی اور اپنے اصحاب کو دی۔ تو جب یہ آیتیں اس وقت اتری نا، جب نجاشی کے آگے سامنے پڑھی گئی تو رو پڑے تھے، گر پڑے تھے سجدہ کرتے ہوئے۔ ہماری بھی یہ کیفیت ہونی چاہیے نا کہ جب اللہ رسول کا نام آئے تو ایک تڑپ ہو، ایک محبت ہو۔ پھر ان کے بعد ایسے نالائق پیدا ہوئے کہ نماز ضائع کر بیٹھے اور خواہشوں کے پیچھے پڑ کے پھر عنقریب نقصان سے دوچار ہوئے، مگر جس نے توبہ کر لی، مان لیا اور نیک عملوں میں لگا رہا، ایسے ہی لوگ جنت میں جائیں گے اور ان پہ کچھ بھی ظلم نہ ہوگا۔ اوپر انبیاء کا اور ان کے ماننے والوں کا ذکر ہے جو اللہ کے احکام اور حدود قائم رکھتے ہیں، فرائض بجا لاتے ہیں، ممنوعات سے رکتے ہیں۔ اب ان کے نالائق اولاد کا بیان ہے جو اپنے بزرگوں کے سراسر الٹ چلتے ہیں، یعنی انبیاء کے نیک گروہ کے بعد دوسرے لوگ پیدا ہوئے جن کی نالائکی کا یہ عالم تھا کہ نماز ضائع کر بیٹھے۔ پھر جب دین کا ستون، اس کی روح ان سے کھو گیا تو پھر دوسرے عملوں کا کیا کہنا۔ نماز ضائع کرنے سے کیا مراد ہے؟ سستی، کائلی اور ٹائم ضائع کرتے رہنا، اور دوسرے اس میں بالکل ترک کر دینا بھی آ جاتا ہے۔ دونوں کا ہی نقصان ہے۔ اس کے نماز کو اپنے اول وقت میں ادا کریں، چھوٹی بات نہیں ہوتی۔ دیر کر کے نماز پڑھنا، اب میں ہمیشہ یہ مثال سے سمجھاتی ہوں نا کہ آپ کسی کو کوئی کام کہ ابھی کرتا ہوں، 2-3 گھنٹے کے بعد کریں، آپ اس کو بڑی بیزاری سے دیکھتے ہیں کہ کام تو ہو ہی جاتا ہے لیکن آپ کا دل خوش نہیں ہوتا۔ آپ کہتے ہیں 2 گھنٹے مجھے بٹھایا سے۔ پہلا حکم اللہ کا، جب اللہ کا حکم آ جائے تو سارے کام چھوڑ کے پہلے نماز کا حکم۔ سچی توبہ تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ جو نماز ضائع کرنے سے شہوت پرستی سے رک گیا اور سچے دل سے توبہ کر لی تو اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا، اس کا انجام اچھا کرے گا، اسے نعمت والی جنت کا وارث بنا دے گا، کیونکہ سچی توبہ تمام پہلے گناہوں کا کفارہ بن دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد انسان ایک معصوم شخص کی طرح ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے توبہ کر لینے کے بعد ان کی نیکیوں کے صلے میں ذرا بھی کمی نہیں کی جائے گی اور ان کے پہلے گناہوں سے مقابلہ کیا جائے گا، اور بعد والی نیکیاں ان بدیوں کے مقابلے میں لا کر ان گناہوں کو ختم کر دے گی۔ جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب انہ کان وعدہ مأتیا، یعنی ہمیشگی والی جنتوں میں جن کا مہربان اللہ نے غائبانہ اپنے بندوں سے وعدہ فرمایا، یقین مانو اس کا وعدہ پورا ہی ہونے والا ہے، جہاں وہ کوئی بھی بیہودہ بات نہ سنے گی، بس سلام ہی سلام کی آوازیں آئیں گی اور انہیں وہاں صبح شام کھانا بھی ملے گا، اور یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے متقی بندوں کو بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ درجے عطا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت والوں کا پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا، ان کے چہرے 14ویں رات کی چاند کی طرح دہک رہے ہوں گے، اور انہیں وہاں نہ تھوک آئے گا، نہ بلغم، نہ پیشاب، نہ پخانہ، ان کے برتن اور کنگے سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ اللہ ہمیں ان میں شامل کریں۔ ان کی انگیٹھیاں اونٹ کی ہوں گی، پسینہ مشک ہوگا، ہر ایک کی 2 بیویاں ہوں گی، اور ان کا اس غضب کا حسن ہوگا کہ گوشت کے اندر سے پنڈلی ہوگا، گودا نظر آگا، نہ وہاں اختلاف رائے ہوگا، نہ کوئی کسی سے بغض رکھے گا، ان سب کے دل ایک ہی شخص کے جیسے ہوں گے، وہ صبح شام اللہ کی پاکی بیان کریں گے۔
ہم اپنے آپ کے رب کی اجازت کے بغیر نہیں اترتے. ہمارے آگے پیچھے کی اور درمیان کی تمام چیزیں اسی کی ملکیت میں. آپ کا رب بھولنے والا نہیں, وہ آسمان و زمین کا اور ان کے درمیانی چیزوں کا رب ہے. آپ اسی کی عبادت کریں اور اسی کی عبادت پر جمے رہیں. کیا آپ کو کسی کو اس کے برابر کا آپ جانتے ہیں؟ فرشتوں کے بارے میں بتایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ کی جاتی تھی نا, لیکن یہاں کہا گیا کہ فرشتوں نے کہا کہ ہم کسی کی ڈیمانڈ پہ نہیں اترتے. رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ ہم سے ملنے کے لیے کثرت سے کیوں نہیں آتے؟ اس پہ آئے تو بھی جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں آتے, اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتے ہیں. ابن عباس فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کا آنا رک گیا, جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ملال ہوا. پھر آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور اپنے نہ آنے کا عذر بیان کیا کہ ہم اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں اتر سکتے. اور انسان کہتا ہے جب میں مر جاؤں گا تو کیا میں پھر ایک زمانے کے بعد زندہ کر کے قبر سے اٹھایا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یہ یاد نہیں کہ شروع میں بھی ہم نے اسے پیدا کیا؟ یعنی اب تو وجود ہے تو اٹھائے جائیں گے, پہلے بغیر وجود کے بکھرے ہوئے تھے نا, بکری میں, گوشت میں, دودھ میں, اناج میں, فصلوں میں, پھلوں میں. وہ ساری خوراک باپ کا نطفہ بنتی ہے, ماں کے یوٹرس میں منتقل ہوتی ہے, پھر ماں کے پیٹ میں پلتا ہے. وہ کیا تھا, وہ خیر سے پانی کا نطفہ, یہاں قطرہ رکھتے تو جگہ نہ پاک ہو جائے, اور اس قطرے کو رکھ کے کوئی بھی دنیا کی ٹیکنالوجی نکال دے وہ قطرہ انسان نہیں بن سکتا. لیکن اس کتنے اندھیروں کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو 40 دن تک قطرہ ہی رہنے دیتا ہے. پھر 40 دن کے بعد جب ہم نے اس کی پوری ڈاکومنٹری دیکھی تو جو کیڑا نہیں زمین کے نیچے یوں یوں ہل رہا ہوتا, کچھوا جسے کہتے ہوتے تھے, ایک تو دوسرا کچھوا ہوتا نا پتلے سے, وہ اکثر مچھلی پکڑنے کے لیے اس کے آگے لگائے جاتے کانٹے کے. تو میں پریشان ہو گئی, میں کہا اللہ یہ تھی میں, کبھی سوچے نا کہ کیا تھی میں. پھر گوشت کا لوتھڑا بنایا پورا, جیسے آپ خرید کے لائے بغیر کٹے ہوئے کلو گوشت, تو کیا ہوتا ہے خون سے بھرا ہوا, وہ یہ تھی میں. پھر اللہ نے جیسے ہم مٹی کے نہیں کھلونے بناتے تھے, اس کے پاؤں بناتے تھے, منہ بناتے تھے, اسی گوشت کے اندر سے کون ہماری اتنی پیاری 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 ٹانگیں نکال رہا ہے, چلے وہ بھی ہو گیا. اب اندر چھوٹی سی باڈی میں اتنی مشینری فٹ, اندر ہی اندر جال بن رہا ہے, دماغ سے چل رہا ہے, ادھر جا رہا ہے, ادھر شہرانے ادھر شہرانے, چھوٹا سا دل, چھوٹے چھوٹے گردے, چھوٹا سا پتا, چھوٹی سی تلی, چھوٹا سا میدا. کبھی سوچا کرے نا. اور سانس کی نالی, خوراک کی نالی, یہ سب کیا ہے. وہ بنانا مشکل تھا کہ مرنے کے بعد جین اٹھنا مشکل, بہت زیادہ ناممکن تھا. تو وہ چیز میرا رب کر سکتا تو یہ نہیں کر سکتا. کہا وہ کچھ بھی نہ تھا. آپ کا رب تقید کی قسم کھاتا ہے کہ ہم انہیں ضرور اٹھائیں گے اور شیطانوں کو بھی. پھر ہم انہیں جہنم کے آس پاس اس حال میں حاضر کریں گے کہ وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے. پھر ہم انہیں جو جہنم میں جانے کے زیادہ حقدار ہیں خوب جاننے والے. اللہ ہمیں جہنم اور جہنم کے کاموں سے اور اس کی آوازوں سے بھی محفوظ رکھے. تم میں سے ہر ایک دوزخ پہ جانے والا ہے, یہ آپ کے رب کا ایک قطعی فیصلہ ہے. پھر ہم پارساؤں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے. ابن مسعود فرماتے ہیں تمام لوگ پل صراط پہ سے گزریں گے. آپ بتائیں کیا بنے گا, جو کہ اتنی باریک ہے, تیز دھار سے بھی زیادہ باریک. چھری ایسی ہو جائے نا کیسے کاٹ کے رکھ دیتی ہے انگلی, اس پہ پیر رکھنے ہیں. کتنا ہمیں یقین ہم باہر ہو جائیں. کبھی سوچا کریں. اور وہ رکھی بھی کیا جا رہی ہے جہنم کے اوپر, اس کے اوپر سے گزرنا ہے. اور جو اس قابل نہیں ہوں گے نا جنت میں جانے کے, وہیں سے ان کے پیر کٹیں گے اور نیچے جا کے گریں گے. آگ کے پاس کھڑے ہونے سے پہلے اس پل صراط پہ داخل ہونا ہی ہے. پھر اس پل سے اپنے اپنے عملوں کے مطابق عبور کریں گے. کوئی بجلی کی طرح, کوئی آندھی کی طرح, کوئی پرندے کی طرح, کوئی تیز رفتار گھوڑے کی طرح, کوئی اچھے اونٹ کی طرح, کوئی دوڑ لگا کر, یہاں تک کہ سب سے آخر میں وہ شخص عبور کرے گا جس کا نور اس کے پیروں کے بوٹھوں پر ہوگا. گلتا پڑتا عبور کر ہی لے جائے گا. پل صراط پہ پھسلن ہوگی اور اس پر انکرے ہوں گے, کانٹے ہوں گے. اس کے دونوں طرف فرشتوں کی جماعتیں ہوں گی جن کے پاس آگ کے انکرے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو اچک کر جہنم میں جھونکتے جائیں گے, یعنی جو جہنمی ہونے کے لائق ہوں گے. پل صراط سے مومن اور متقی سلامتی سے پار ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا, اب مومن اور متقی اور کافر کی مثال بھی بیان کی جاتی ہے. جب انہیں ہماری صاف صاف آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں ہم دونوں میں سے کس کا مرتبہ بلند ہے اور کس کی مجلس شاندار ہے. ہم نے اس سے پہلے بہت سی قومیں تباہ کر دی جن کا ساز و سامان شاندار تھا اور قوم نام و نمود والے بھی تھے, خوب نام و نمود والے بھی تھے. اب ہوتا ہی ہے کیا کہ یہاں پہ اپنی غلطی, اپنی سیٹ انسان چھوڑنا پسند نہیں کرتا. کافروں کی گندی عادتوں کا بیان ہے کہ جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو اپنے بیان میں صاف ہے تو ان سے منہ موڑ لیتے ہیں اور پیٹ پھیر لیتے ہیں اور منہ سے فخریہ کہتے تھے کہ ہمارا دین درست ہے, تبھی تو ہمارا مرتبہ اچھا, تبھی تو ہم اس عہدے پہ بیٹھے ہیں, ہم شاندار لوگ ہیں.
اور اسی چیز میں وہ اپنے خوبصورت بلاخانے، خوبصورت مکانات، اونچی اونچی جگہوں پہ بیٹھتے تھے اور بڑی بڑی باتیں کرتے تھے. اور ہمارے بھی یہاں کہتے ہیں نا جتنے کاردانے ہوتے کملے بھی سیانے، ہم بھی ان کو ہی عقل مند کہتے ہیں جو دولت والے ہوتے ہیں، لیکن عقل کا تعلق دولت سے نہیں ہے. تو علم کی کوئی یہاں فضیلت نہیں ہے. ایک غریب بندہ سمجھدار بھی ہے تو اس کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ زمین پہ بیٹھا بیچارہ منہ دیکھ رہا اور جواب بھی نہیں دے سکتا. حالانکہ بعض جگہ بعض موقعوں پہ آپ کے کام کرنے والی اتنی گہری بات آپ کو سمجھا سکتی ہے کہ جو آپ نے کتابوں میں بھی نہیں پڑھی، لیکن اس کو ہم بولنے دیں گے کہ کتاب میں کہیں گے اپنے کام رکھ، یہی کہیں گے نا تجھے کس نے حق دیا کہ برتن مانج جس کام کے لیے لگی ہے. ہر ایک کے پاس عقل اور سمجھ ہوتی ہے. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اتنا غرور اور تکبر کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال و دولت ہمیں اس لیے دیا گیا کہ ہم ہے ہی بہت اچھے لوگ، یہ تو بطور آزمائش دیا گیا، یہ تو قارون کو بھی دیا گیا تھا، فرعون کو بھی دیا گیا تھا. آپ فرماتے ہیں جو گمراہی بھی ہوتا ہے سے مہربان اللہ خوب ڈھیل دیتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ بعد عذاب یا قیامت کو دیکھ لے گا تو پھر انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون بدترین مرتبے والا اور کمزور ترین جتھے والا ہے. وَيُرِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدُوا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا. اور اللہ ہدایت والوں کی ہدایت بڑھا دیتا ہے اور باقی رہنے والی نیکیاں ثواب اور انجام کے اعتبار سے بہت ہی بہتر ہے. کیا تم نے اسے دیکھا جس نے ہماری آیتیں نہیں مانی اور کہا کہ مجھے یقیناً مال اور اولاد دی جائے گی؟ کیا وہ غیب کو جھانک کر آیا یا مہربان اللہ کے پاس سے کوئی وعدہ لے کر آیا؟ ہرگز نہیں. ہم اس کی باتیں لکھ لیں گے اور اس کے لیے سزا بڑھاتے چلے جائیں گے اور ہم اس کی چیزوں کے وارث ہوں گے اور یہ ہمارے پاس تنہا آئے گا. عاص بن وائل کی ترتیب تھی. حباب بن عارض کہتے ہیں میں مکہ میں لوہار تھا. ابو العاص بن وائل پر میرے پیسے تھے. ایک دفعہ تقاضے کے لیے میں اس کے پاس گیا تو کہنے لگا جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانو گے میں تمہارے پیسے نہیں دوں گا. میں نے کہا اللہ کی قسم میں تو مر کبھی دوبارہ زندہ ہو جاؤں نا تو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی شرک نہ کروں. بولا اچھا تم مر کے زندہ ہوگے تو اس وقت میرے پاس آنا، میں پھر وہاں پہ میں بھی ظاہر زندہ ہوں گا، میرے پاس مال و اولاد ہوگی، اس وقت میں تمہارے پیسے لوٹا دوں گا. اس پر یہ آیت اتری کہ مر کے بعد جب تم زندہ ہوگے تو اکیلے ہوگے، تنہا ہوگے، خالی ہوگے. یہ دنیا کی مال و دولت تم دنیا ہی میں چھوڑ جاؤ گے، وہاں تمہارے اعمال ہوں گے جس کے کو سامنے رکھ کے معاملے کیے جائیں گے. اس لیے قیامت کے دن کا مذاق اڑانے کے لیے قیامت کا نہیں بتایا جاتا. قیامت اس لیے بتائی جاتی ہے کہ اس کے لیے تیاری کر کے رکھیں. ان مشرکوں نے اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو معبود بنا دیا تاکہ وہ ان کے لیے عزت کا سبب ہو. ہرگز نہیں، وہ تو ان کی عبادت ہی کا انکار کر رہے ہیں اور ان کے دشمن بن جائیں گے. کہ تم کو معلوم نہیں کہ ہم نے کافروں کے پاس شیطان بھیج دیے تھے جو انہیں خوب اکسایا کرتے تھے. آپ ان کے بارے میں جلدی نہ کریں، ہم تو آپ بھی ان کی مدت گن رہے ہیں. وہ دن یاد کرو جس دن ہم فارساؤں کو مہربان اللہ کی طرف سے مہمانی کے طور پر اکٹھا کریں گے اور گناہگاروں کو پیاسے جہنم کی طرف پھانک کر لے جائیں گے اور سفارش کا کسی کو بھی اختیار نہ ہوگا ہاں جس نے مہربان اللہ سے اجازت دے دی ہو. کتنا خوبصورت لمحہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ والوں کی مہمان نوازی اللہ کریں گے اور میزبان اللہ ہوں گے. اس سے بڑی اعزاز ہے. اللہ اپنے دوستوں کی طرف سے جو پرہیزگار ہیں اور اس دنیا میں ڈرتے رہتے ہیں، اس کے رسولوں کی پیروی کرتے ہیں، ان کی خبروں کی تصدیق کرتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے کام بجا لاتے ہیں اور رکے ہوئے کاموں سے رک جاتے ہیں، خبر دے رہے ہیں کہ انہیں قیامت کے دن بطور اپنے مہمان کے اٹھا کے جمع کرے گا. اور اولیاء اللہ اس دن اللہ کے مہمان ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس گروپ میں شامل کرے گا. قیامت کے دن بڑی آؤ بھگت ہوگی. ایک روایت میں کہ جب مومن قبر سے اٹھے گا تو اس کا استقبال ایک ایسا شخص کرے گا جس کا حسن و جمال چاند کو بھی شرما رہا ہوگا. ایسی پیاری اور منمونی صورت کو بھی دیکھی بھی نہیں ہوگی. اس سے خوشبو کی لپٹیں آ رہی ہوں گی. مومن کہے گا آپ کون ہیں؟ پیکر حسن کہاں سے آیا آپ مجھے؟ وہ کہیں گے آپ مجھے پہچانتے نہیں؟ مومن کہے گا نہیں میں نے آپ کو نہیں پہچانا، ہاں یہ ضرور دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے آپ کو بہترین خوشبو والا پاکیزہ بنایا اور حسین بنایا. وہ کہے گا میں آپ کا نیک عمل ہوں، دنیا میں آپ کا عمل پاکیزہ اور معطر تھا، میں وہی ہوں، میں دنیا پہ آپ پہ سوار رہا، آئیے آج آپ مجھ پر سوار ہو. چنانچہ مومن اس پر سوار ہو جائے گا. یاد رکھیں اپنے اعمال ہی حسن بن کے آئیں گے اور آپ کا استقبال کریں گے. اب ہمارے ہاتھ میں ابھی وقت ہے، ایک ایک لمحہ ہے. ایک لمحے میں بھی انسان اپنی زندگی کو بدل سکتا ہے. ہر وہ کام چھوڑ دے جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب ہے. ہر وہ بات بھی چھوڑ دے جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہے. ہر اس بندے کو راضی کر دے جس کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، جس کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے. دلوں کو جوڑیں، اس لیے کہتے کینچی بن کے کانٹے بعد سوئی بن کے سیے. ٹھیک ہے، سوئی کتنی چھوٹی سی ہے سی دیتی ہے، کینچی کتنی بڑی ہے کاٹ کے رکھ دیتی ہے.
کوشش کریں گین کریں ہر لمحے کو. جس لمحے توبہ کرتے ہیں، آپ نے حدیث پڑھی نا، آپ اسی لمحے ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوئے. اپنے اعمال خوبصورت بنائیں، حسین بنائیں، نیت اس کو خالص کریں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق بنائیں. غلوف کی حد تک اخلاق اچھا کریں. نہیں بھی دل چاہ رہا نا اندر کے معاملے میں، شکر ہے میرے رب نے کہا میں نہیں پکڑوں گا. انہیں کہیں کو دیکھو غصہ بھی آ جاتا ہے، چڑ بھی آ جاتی ہے کسی سے، لیکن فیس سے اپنے کوشش کریں اگلے کی دل شکنی نہ ہو. اگلا آپ سے خوش جائے، چاہے آپ تھکے ہوئے تھے، آپ بیزار تھے، لیکن اگلا آپ سے خوش جائے. وقالوا اتخذوا الرحمن ولدا. لوگوں نے کہا مہربان اللہ بھی صاحب اولاد ہے. بلا شبہ تم ایک انتہائی بری اور بھاری بات کا مرتکب ہوئے، جس کی وجہ سے عجب نہیں کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے، پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. یعنی یہ بات کہ تم مہربان اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرے، حالانکہ مہربان اللہ کی شان کے یہ لائق ہی نہیں کہ وہ صاحب اولاد ہو، اور آسمان اور زمین کے تمام رہنے والے اللہ کے غلام کی حیثیت اس کے سامنے حاضر ہونے والے ہیں. اس نے ان سب کو گھیر رکھا اور گن رکھا، یہ سب قیامت میں تنہا تھا نا، اس کے سامنے حاضر ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کوئی شخص تکلیف دہ باتیں سن کر اللہ سے زیادہ صبر نہیں کرتا. اس کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے اور اس کی اولاد بتائی جاتی ہے، مگر وہ لوگوں کو عافیت میں رکھتا ہے، ان کی تکلیفیں دور کرتا ہے اور انہیں رزق دیتا ہے. اپنے بندے سے بھی وہ یہی مطلوب کرتا ہے کہ آپ لوگوں کی باتیں اور اذیتیں سن کے بھی اپنا اخلاق پراپر رکھیں، اس میں کمی بیشی نہ، کیونکہ آپ نے تو اخلاق اچھا کس کے لیے رکھا ہے؟ اللہ کے لیے، بندوں کے لیے تو رکھا ہی نہیں. جیسے ایک بزرگ سے کہا گیا کہ آپ دکھ میں، سکھ میں، تنگی میں، ترشی میں ایک ہی چہرہ ہے آپ کا، پولائٹ اسمائلی فیس. تو اس نے کہا میں اس لیے رکھتا ہوں کہ صبح کے اعمال نامے جب شام کے اعمال نامے میرے پیش ہوں، میرے 100% نمبر ہو، میں اسی حال میں اپنے رب سے ملوں، مطمئن ٹھہرا ہوا پرسکون. تو یہ آپ کی کوشش ہونی چاہیے نا کہ مجھے رب کے سامنے میرے اعمال نامے پیش ہوں تو پتہ چلے دل پہ بڑا کچھ بیت گیا تھا، میں سہ گئی تھی، بڑا کچھ نشتر چلے، بڑا کسی نے ذلیل کیا، بڑا دکھ دیا کسی نے، میں کس لیے برداشت کر گئی کہ جب تیرے سامنے میرے اعمال نامے پیش ہو تو میں صابر شاکر لکھی جاؤں، درگزر کرنے والی لکھی جاؤں. غموں کو بھی جب تک آپ خوشیوں کی طرح ایکسپٹ نہیں کرتے اس وقت تک آپ صابر نہیں ہوتے. اب بڑی عجیب سی بات ہے، میں غموں کو میں کیوں ایکسپٹ کروں؟ کیونکہ دینے والی ذات وہی ہے، جس نے خوشیاں دی اس نے غم بھی دیے. اگر اس سے محبت ہے، اب دیکھو محبوب کے دیا ہوا مثال بھی اچھا لگتا ہے، اس کی جدائی میں بھی لذت آتی ہے، کیونکہ وہ رہتا تو تعلق اسی کے ساتھ ہے نا. جدا ہوتا ہے، ملتا نہیں، مل نہیں سکتے، یاد بہت آتا ہے، محبت تو اسی سے ہوتی ہے نا. لوگ لاکھ کہتے رہتے بے وفا چلا گیا چھوڑ کے، بندہ کہتا نہیں میرا دل ہی نہیں مانتا. اسی طرح اللہ تو بہت بڑی ذات ہے، خوشیاں دیتا ہے کہ میرے میں بندے ہو، غم دیتا ہے کہ ہاں اب بتاؤ میرے بارے میں کیا رائے دیتے ہیں. وہ میرا اللہ ہے، کچھ بھی کر لے میرا اللہ وہی ہے، میرا رب وہی ہے. کیا ہوا آج میں اس نے مجھے تحفے پہ غم دیا، تکلیف دی، میں اسی طرح ایکسپٹ کروں گا کہ دینے والی جو ذات ہے نا وہ بہت بہترین ہے. تو اس میں بھی کوئی مصلحت ہے جو اس نے مجھے دی ہے. اور اللہ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے، گناہگاروں اور منافقوں کو تو وہ نہیں آزماتا. اور صحابہ کرام پہ کوئی تنگی تکلیف توشید بیماری نہیں آتی تھی تو چیک کرتے تھے کہ ہمارا منافقوں کی لسٹ میں نام تو نہیں. اور ہم دکھی اور پریشان بندے کو کہتے ہیں بدوایا ہوا ہے، اللہ کی پکڑی چھے کسی کا دل دکھایا ہوئے گا. پیغمبروں نے نعوذ باللہ دل دکھائے، صحابہ کرام نے یہ کیا تھا. یہ اللہ اپنے پیاروں ہی کو آزماتا ہے، ٹھوک بجا کے رکھتا ہے، صاف ستھرا کرتا ہے، نیٹ اینڈ کلین کرتا ہے. کیونکہ بیماریوں پہ صبر، تکلیفوں اور غموں پہ صبر آپ کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. تو کبھی مت گھبرائے زندگی میں. ہاں خود بھی نہ مانگے، ہم بڑے کمزور ہیں، لیکن رب کی طرف سے آ جائے تو بالکل پرسکون رہے. ایک ہی پرپکار سٹائل گزارے زندگی کا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. واقعی جو ایمان والے نیک عمل کرنے والے ان کے لیے مہربان اللہ محبت فرما دیں گے. ہم نے آپ کی زبان میں یہ قرآن آسان کر دیا تاکہ آپ اس سے پرہیزگاروں کو بشارت سنائیں اور لوگوں کو ڈرائیں. ہم نے ان سے پہلے بہت سی قومیں تباہ کر دی، کیا آپ ان میں سے کسی ایک کی بھی آہٹ محسوس کرتے ہیں، کسی کی بھنک سنتے ہیں؟ اللہ مومنوں کو جو نیک عملوں میں مصروف رہتے ہیں اپنے نیک بندوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دیتا ہے. عمل صالح وہ ہے جو شریعت محمدیہ کے مطابق خلوص سے بچا لا جائے. نیکوں کے دلوں میں
نیکوں کی محبت پیدا ہونا یقینی ہے۔ اس بارے میں مختلف سندوں سے حدیث آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کو کسی بندے سے محبت ہوتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتے ہیں کہ مجھے فلاں بندے سے محبت ہے، تم بھی اس سے محبت رکھو۔ بھی جبرائیل علیہ السلام کو بھی اس سے محبت ہوتی ہے اور آپ آسمان میں اعلان کر دیتے کہ اللہ کو فلاں سے محبت ہے، اے آسمان کے فرشتوں تم بھی اس سے محبت رکھو۔ پھر فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر وہ دنیا والوں کے دلوں میں ہر دل عزیز ہو جاتا ہے۔ اس طرح بغض اور عداوت کا بھی حال ہے۔ اللہ کی محبت کی نشانی یہ ہے کہ کوئی مسلمانوں کے دلوں میں ہر دل عزیز ہو جائے، اسے پاکیزہ اور حلال روزی نصیب ہو اور زبان سے سچی بات بھی اور تسمعوا لهم رکزا، اور میں سے کسی ایک کی آٹھ محسوس کرتے ہیں، کسی کی منگ بھی آپ سنتے ہیں۔ تو یہاں پہ کہا گیا کہ یہ پاکیزہ روزی اور حلال روزی نصیب ہو اور زبان سے سچی بات بھی نکلے۔ اس لیے سب کچھ یہی رہ جانا ہے، دلوں کو جیتے، دلوں پہ حکومت کرے۔ سروں پہ حکومت کرنا بڑا آسان ہے، جس کے پاس اقتدار آیا، تلوار آئی، اس کے سر پہ مسلط ہو جانا ہے، لیکن موقع ملتے ہی انسان اس کو سر سے اٹھا کے پٹکتا ہے۔ اسلام بھی سروں پہ نہیں آتا، دلوں پہ آتا ہے۔ پودا اوپر سے نہیں لگتا، زمین سے لگتا ہے، پہلے جڑیں پکڑتا ہے پھر پھل پودے لگتے ہیں۔ اگر آپ کے جی میں ڈائریکٹ آم کا پودا اکھاڑ کے اپنے سین میں آ کے لگا دو تو سوکھ جاتا ہے۔ تو دلوں پہ حکومت کرنا سیکھے، دلوں کو جیتنا سیکھے، دلوں پہ اپنے گھر بنائے، تو پھر انشاءاللہ تعالی ہر بندہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوگا۔